ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وہ شاہوں کو خادم بنا دیتا ہے وہ خادم سے گردن کٹوا دیتا ہے کرے صفت اپنی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ جسے چاہے تخت پہ بٹھا دیتا ہے فرشتوں کو دفتر کی کچھ نہیں خبر وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا
اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پہ بے شمار درود و سلام کے بعد سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے بطور نصیحت اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ایک بڑے ہی عظیم الشان جلیل القدر نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت، کردار، ان کا زہد اور تقوی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے تنہائی کے اندر بھی، جب کہ دنیا کا کوئی انسان دیکھ نہیں رہا تھا، موقع میسر تھا، اور اس وقت کے بادشاہ کی ملکہ جو اپنے حسن و جمال اور پوری زیب و زینت کے ساتھ آراستہ ہو کر سامنے کھڑی ہے اور انہیں برائی کی دعوت دے رہی ہے، مگر انہوں نے ہم سے ڈرتے ہوئے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور فرما دیا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ جب انہوں نے ہم سے ڈرتے ہوئے ہمارا خوف اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے اس کی دعوت کو ٹھکرایا اور باہر دروازے کی طرف رخ کیا، جبکہ تمام دروازے بند تھے، تو جیسے ہم نے گہرے کنویں میں ان کی جان کو بچایا تھا، یہاں بند کمرے میں تمام دروازے کھول کر، تالے توڑ کر انہیں باعزت باہر نکال کر ہم نے ان کے ایمان کو بھی بچا لیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ بات مصر کی عورتوں تک پہنچ گئی اور وہ سب کہنے لگیں وقالت امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا
انا لنراہا فی ضلال مبین۔ دیکھو یہ زلیخا ملکہ ہو کر حاکم وقت کی بیوی ہو کر اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی اور اس کے پیچھے مر رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، اس کی محبت میں دیوانی ہوئی پھرتی ہے۔ یقیناً یہ بے عقل اور بے وقوف عورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عورتوں کی یہ بات اس تک پہنچ گئی، اس نے ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کا انہیں جلوہ دکھانے کے لیے ان کی دعوت کی، دسترخوان لگایا، کھانا سجایا، پھل رکھے، دسترخوان پہ سب کو بٹھایا اور ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے چھری بھی دے دی۔ قرآن کے الفاظ میں سنیے، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ۔ جب یہ سب دسترخوان پہ بیٹھی ہیں اور پھل کاٹنے کے لیے ہاتھوں میں چھریاں پکڑی ہیں، اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے ہمارے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف ذرا ان کے سامنے سے گزرو۔ اب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، لیکن باوقار طریقے سے نظریں جھکائے ہوئے آپ نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ سب نظریں جما کر پوری توجہ کے ساتھ ان کی طرف دیکھ رہی ہیں، لیکن انہوں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئیں۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ دیکھ رہی ہیں، نظریں ادھر لگ گئیں، ہاتھوں میں چھریاں چل رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھال کاٹنے کی بجائے وہ اپنے ہاتھ ہی کاٹ بیٹھیں، اپنے ہاتھوں کو زخمی کر بیٹھیں اور زبانوں سے کہتی ہیں، لگتا ہے یہ بشر نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں، یہ کوئی بڑا ہی خوبصورت عالی شان معزز فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اس لیے کہ اگر یہ بشر ہوتا، انسان ہوتا، ہم پوری طرح تیار ہو کر آئی ہیں، زیب و زینت سے آراستہ ہو کر آئی ہیں، اس نے ہماری طرف دیکھا ہی نہیں۔ اگر بشر ہوتا، انسان ہوتا تو ضرور ہمیں دیکھتا، لیکن انہیں پتہ نہیں۔ یہ عادت عام لوگوں کی عادت ہے
جو سچے دیندار متقی پرہیزگار ہوتے ہیں وہ کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا گوارا کرتے نہیں۔ اللہ کرے اس بات کی سمجھ ہمارے نوجوانوں کو بھی آ جائے۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے فرما دیں، ان کو ہمارا حکم سنا دیں کہ جب وہ بازار میں چلیں پھریں اور سامنے سے کوئی غیر محرم آ جائے تو اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں، اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے چلا کریں۔ ایسا کرنا ان کے لیے بڑا ہی بہتر ہوگا۔ اور لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ ہر بات سے، ہر کام سے پوری طرح باخبر ہے۔ دوسرا، انہوں نے یہ بات اس لیے کی کہ اتنا خوبصورت، اتنا حسن، اتنا زیادہ حسن کسی بشر کا، کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح مصر کی عورتیں سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر بھول گئیں اور انہوں نے سمجھا یہ انسان نہیں، یہ بشر نہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ حسن و جمال عطا کرنے والا اللہ ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ جیسے وہ بھول گئیں اسی طرح ہمارے مسلمان بھی جب نبی مکرم رسول معظم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کا حسن و جمال سنا، پڑھا تو کہنے لگے اتنا عالی شان، اتنا حسین اور اتنا بہترین، اتنا خوبصورت بشر نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ یہ بھی بھول گئے، یہ بھی بھول گئے، جیسے وہ بھول گئیں ویسے یہ بھی بھول گئے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انسان، بشر، آدمی، لیکن آپ کو حسن و جمال اور آپ کو خوبصورت اور نیک سیرت اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ تو ان کی یہ بات سن کر اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی جس نے ان کو دعوت بھی بلایا تھا وہ بول اٹھیں، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ کہنے لگی اب بتاؤ نا، تم نے پہلی دفعہ ایک مرتبہ ہی دیکھا، دیکھتی رہ گئیں، تمہارے ہوش و حواس گم ہو گئے، تم پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، اور میں جس کے پاس ہی یہ رہتا ہے میرا حال کیا ہوگا؟ اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ یہ بچتا رہا۔
اور میں اپنی کوشش کو جاری رکھوں گی۔ اگر اس نے میرا حکم نہ مانا، یعنی جو کام میں اسے کہتی ہوں اس نے نہ کیا، تو باتیں دو ہی ہیں، یا تو اسے میری بات ماننا پڑے گی یا پھر اسے جیل میں جانا پڑے گا، یا یہ میری بات مانے گا یا جیل میں جائے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ان کا حال دیکھتے ہیں اور اپنی مالکہ کی یہ بات سنتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ فرمایا قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے میرے اللہ، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے لگانا چاہتی ہیں، اس کام کی بنسبت جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ، جیل میں جانا گوارا ہے، قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرنا گوارا ہے، لیکن جو کام یہ مجھ سے کروانا چاہتی ہیں وہ گوارا نہیں۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ فرمایا انہوں نے ہم سے دعا کی، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ہم نے ان کو عورتوں کے مکر و فریب سے بچا لیا۔ بے شک وہ اللہ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، نیکی کی توفیق دینے والا اور گناہ سے بچانے والا کون؟ اللہ ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب ان عورتوں کے شوہروں نے، وہاں کے مردوں نے اپنی عورتوں کا یہ حال سنا، دیکھا، وہ پریشان ہو گئے، یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ وہ مل کر بیٹھے، مجلس قائم کی، باہم مشورہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تمام نشانیاں دیکھ کر ان کے سامنے جب کہ واضح ہو بھی گیا کہ قصوروار عورتیں ہیں اور یوسف علیہ السلام یہ نیک سیرت، بے عیب، بے گناہ ہیں، لیکن انہوں نے اس فتنہ کو دبانے کے لیے یہی مناسب سمجھا اور اسی میں بہتری سمجھی کہ ایک مدت تک یوسف کو جیل میں بھیج دیا جائے، تاکہ نہ یہ عورتیں ان کو دیکھیں اور نہ کسی فتنہ کا شکار ہوں اور نہ ہی ہم بدنام ہوں۔ بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا، حالانکہ ان کا یہ فیصلہ بھی درست نہیں تھا، جبکہ یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، قصوروار عزیز مصر کی بیوی تھی یا دوسری عورتیں۔ تو خیر، یوسف علیہ السلام بڑے صبر و تحمل کے ساتھ جیل میں چلے گئے اور جیل میں بھی جا کر اپنے مالک کو نہیں بھولے، اپنے رب کے سامنے قیام کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں
اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی و انکساری کرتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کا کبھی شکوہ نہیں کیا، حتیٰ کہ جیل کے اندر جو دوسرے قیدی تھے ان میں بھی یوسف علیہ السلام کا تقوی، ان کی طہارت اور ان کی عبادت مشہور و معروف ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام محسن کے نام سے مشہور ہوئے، جیسا کہ اللہ فرما رہے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ جیل میں دو اور قیدی آئے، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے یوسف، ہم دیکھتے ہیں آپ بڑے معزز ہیں، بڑے محترم ہیں، بڑے محسن ہیں، نیکوکار ہیں، با علم ہیں، ہمیں ایک خواب آئی ہے، آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیں۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کوئی اعلان نہیں کیا تھا کہ میں بڑا عالم ہوں، بڑا فاضل ہوں، میرے پاس علم ہے، میرے پاس آؤ، مجھ سے سوالات کرو، خوابوں کی تعبیر پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ لیکن اپنے رب کی عبادت اس طرح کرتے اور ان کا تقوی زہد اس قدر کہ لوگوں نے خود اندازہ لگا لیا کہ جیل کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ اچھے انسان، محسن نیکوکار اگر ہیں تو یوسف ہیں علیہ السلام۔ ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں پھلوں کا جوس نکال رہا ہوں، اپنے مالک کو پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے اپنے سر پہ روٹیوں کا ایک ٹوکرا اٹھا رکھا ہے، پرندے آتے ہیں آ کر وہاں سے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ ہمارے اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ جو ایماندار، متقی، پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، توحید پرست ہو، وہ دعوت و تبلیغ کرتا رہتا ہے، اور جب بھی اسے موقع ملے وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ ہم لوگ تو بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں نا کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے، جو کوئی کر رہا ہے کرتا رہے، ہمیں کیا، ہم نے ضرور مصیبت میں پھنسنا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر قید خانے میں ہو، جیل کی سلاخوں میں کیوں نہ ہو، دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑنا نہیں چھوڑنا، کرتے رہنا ہے، جب بھی موقع ملے حق بات کہہ دیا کرو۔ اب یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ آئے ہیں میرے پاس، ہیں بھی ضرورت مند، اب ان کی توجہ بھی میری طرف ہے، انہیں ان کے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اللہ کی توحید کیوں نہ بتا دی جائے۔ فرمانے لگے میری جیل کے ساتھیوں، مجھے میرے ایک سوال کا جواب تو دو، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم
ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے میرے ساتھیو، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کیا رب زیادہ اچھے ہوتے ہیں یا اکیلا اللہ جو زبردست طاقت والا ہے؟ ایک آدمی اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، قیام، رکوع، سجدے، ذکر، دعا، نذر و نیاز صرف اسی کے لیے کرتا ہے، اور دوسرا آدمی جس نے 2، 4، 5، 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ معبود بنا رکھے ہیں، ان میں سے بہتر کون ہے، اچھا کون ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا یا اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ جس نے زیادہ لوگوں کو اپنا معبود اور مسجود بنایا اس کا کوئی حال نہیں۔ اس کی اللہ نے مثال دی ہے کس کے ساتھ؟ زانی مرد اور زانی عورت کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے، بات میری نہیں، سورہ نور اٹھا کر دیکھو، اللہ نے مثال دے کر بتایا کہ جس طرح زانی یا زانیہ کو ایک پہ صبر نہیں آتا، اسی طرح جو مشرک ہے اس کو بھی ایک پہ صبر نہیں آتا۔ جو عقل مند پاک باز لوگ ہیں وہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازے پہ جاتے نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن کریم میں اس طرح یہ بات سمجھاتے ہیں، فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اللہ بھی ایک مثال دے کر یہی فرما رہے ہیں، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، دل اور زباں کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنے اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پہ ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کی عبادت کا سدا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، مبرہ شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ جب وہ اکیلا اللہ ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے، ہر ایک کی بات سن بھی رہا ہے،
اور ہے بھی کافی، اس کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں، پھر اسے چھوڑ کر کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی کیا؟ اس سے مانگو، جب چاہو جتنا چاہو مانگو، اس کے خزانے ختم نہیں ہو سکتے۔ یا اس طرح سمجھو، کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا، اللہ کولوں ہور مانگ ہور مانگ ہور مانگ، کسے ہور تو نہ مانگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ۔ اللہ کولوں ہور مانگ، کسے ہور تو نہ مانگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ۔ منگن والا او دے کولوں سارا جگ ہے، دین والا سب نو اکیلا رب ہے۔ ہر ویلے اس شاہ زور کولوں مانگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ۔ پیدا کیتی جس نے ہے ساری کائنات، بھول گئیوں تو اس دی اعلیٰ ذات۔ ہر ویلے اس شاہ زور کولوں مانگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ۔ بے مثال ہے اس دی جناب، پیدا کیتی اس نے ہے ساری کائنات۔ بے مثال ہے اس دی جناب، اپنی مرضی نال او دیندا ہے اولاد۔ قبراں اتے بیٹھن والے کسے مجور تو نہ مانگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ۔ اللہ کولوں ہور مانگ، کسے ہور تو نہ مانگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ما تعبدون من دونه الا اسماء۔ آگے فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، اللہ کے ساتھ جن کو پکارتے ہو، اللہ کے ساتھ جن سے مانگتے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، وہ تو بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے رکھ لیے ہیں۔ سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ نام تم نے رکھے ہیں، تمہارے بڑوں نے رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے یہ نام نہیں رکھے، اور ایسے ناموں کے بارے میں اللہ نے کوئی سند کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ یہ ہمارے بھائیوں نے جو اپنے بزرگوں کے نام رکھ لیے ہیں، یہ داتا، گنج بخش، غوث اعظم، شکر گنج، غریب نواز، لجپال، بندہ پرور، یہ نام کس نے رکھے ہیں؟ کیا اللہ نے اپنے سوا کسی اور کے یہ نام رکھے ہیں؟ قرآن پاک میں ان کے کوئی ثبوت کوئی دلیل ہے؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی ثبوت ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ جب قرآن و حدیث کتاب و سنت سے یہ دلیل ہے ہی نہیں، اللہ نے یہ نام کسی کا رکھا ہی نہیں، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ لوگوں نے خود رکھ لیے، سمیتموہا، خود یہ نام رکھ کر خود ہی مشہور کر دیے، اور لوگوں کو ان کی طرف بلاتے ہیں، جاؤ، جاتے ہی بیڑے پار ہو جائیں گے، کشتیاں کنارے لگ جائیں گے، سوکھی شاخیں ہری ہو جائیں گے، اولاد مل جائے گی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، فرمایا یہ لوگوں کی اپنی خود ساختہ باتیں ہیں۔ یہ دروازہ چھوڑ دو، خود خیال کیا کریں آپ کس جگہ پہ بیٹھے ہیں۔
آنے والے کو چاہیے کہ اگلی صف پہ جب جگہ موجود ہو وہاں بیٹھے، راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ۔ اللہ فرما رہے ہیں واجب الاطاعت، حکم ماننا کسی کا ضروری نہیں۔ اگر کسی کا حکم ماننا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق پر کسی اور کا حکم چل سکتا بھی نہیں۔ کسی اور کا حکم کس حد تک چلے گا؟ پوری مخلوق پہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے پہچانو اپنے مالک کو۔ آج ایک سبق یاد کر کے جاؤ، خالق اور مخلوق میں بہت سی باتوں میں فرق ہے، لیکن میں آپ کو 3 باتیں بتا رہا ہوں۔ اپنے دماغ حاضر و ناظر کر کے دل کی تختیوں پہ لکھ لو، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، 1 2 نہیں، ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں کی تعداد میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے اسماء ہیں، اس کی صفات ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ذاتی، بولو کیا ہے؟ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، اور کامل۔ دوسری صفت کیا ہے؟ ذاتی، کامل اور ابدی، یعنی لا زوال، نہ ختم ہونے والے۔ کتنی باتیں بتائی ہیں میں نے؟ کیا کیا؟ ذاتی، کامل اور ابدی، ان کو بھولنا نہیں۔ اور اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہے، ان میں فرشتے بھی ہیں، جن بھی، انسان بھی، اولیاء بھی، انبیاء بھی، ان کی صفات ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہیں۔ کیا ہے؟ عطائی۔ اور ناقص، جیسے یعنی اللہ کی کامل صفات ہیں نا، اس طرح کی کامل نہیں ہے۔ عطائی، ناقص اور عارضی، یہ فرق ہے اللہ کی اور مخلوق کی صفات میں۔ تو جب آپ یہ اصول سامنے رکھ کر دوسروں کی صفات کو دیکھیں گے، آپ کا ضمیر خود فیصلہ کرے گا کہ پوری کائنات اور پوری مخلوق کا حاجت روا اور مشکل کشا اگر ہو سکتا ہے تو اکیلا اللہ ہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ مخلوق پہ اگر حکم چل سکتا ہے تو اکیلے اللہ کا، اور دوسرا اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ عبادت صرف اسی ہی کی جائے، اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کی جائے، اسی کو پکارا جائے، اسی سے مدد مانگی جائے۔ ذالک الدین القیم، فرمایا یہ ہے پکا اور سچا دین۔ یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں کو سمجھا رہے ہیں، یہ ہے صحیح اور خالص دین کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، اس بندے کا کوئی دین نہیں جو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارے۔ فرمایا ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ ہے سچا اور خالص مضبوط پختہ دین، لیکن اکثر لوگ بے علم ہے، جانتے نہیں۔ یہ بتا کر اللہ کی توحید انہیں سمجھا کر
اب انہیں ان کے خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم میں سے ایک تو رہا ہو جائے گا، بری ہو جائے گا، اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا، اور تم میں سے جو دوسرا ہے اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، اور اس کے بعد پرندے آئیں گے اور اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فرمایا ان کو یہ تعبیر بتائی، اور جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر کی تھی نا کہ تو رہا ہو جائے گا اور اپنے مالک کو، اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ شراب ہر اس چیز کو عربی میں کہتے ہیں، ہر پینے والی چیز کو عربی میں شراب کہتے ہیں، اور یہ جو نشے والی شراب ہے نا اسے خمر کہتے ہیں، یہ نہیں۔ تو فرمایا اس آدمی سے کہا اذکرنی عند ربک، جب تو رہا ہو کر، جیل سے بری ہو کر اپنے مالک کے پاس جائے، اور اس کے سامنے جب تو جائے تو ذرا میرا بھی اس کے سامنے ذکر کر دینا، اس کو یاد دلا دینا کہ قید خانے میں، جیل میں ایک بے گناہ آدمی ہے، ذرا اس کے بارے میں سوچو۔ لیکن فرمایا کہ رہا ہونے کے بعد وہ بھول گیا۔ بعض لوگ مطلب پرست ہوتے ہیں، جب مطلب پیش آیا، جب ضرورت پڑی آ گئے، بڑی باتیں کی، بڑی تعریفیں کی، اور جب کام ہو گیا، مطلب پورا ہو گیا، بھول گئے۔ وہ بھی بھول گیا۔ فرمایا ہمارے نبی یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال رہے، بضع سنین، یہ 1 سے 9 تک لفظ بولا جاتا ہے، بضع 7 سال یا 9 سال تک جیل میں گزارے۔ اس عرصہ کے بعد فرمایا اس حاکم وقت کو، عزیز مصر کو بھی ایک خواب آئی، اور صبح اٹھا، اس نے تمام لوگوں میں جو عقل مند، دانا، صاحب بصیرت لوگ تھے ان کو اپنے دربار میں بلایا، ان کے سامنے اپنے خواب پیش کی کہ میں نے دیکھا ہے 7 دبلی پتلی کمزور گائیں موٹی تازہ گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز سٹے ان کو خشک سٹے کھا رہے ہیں، ذرا مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اسے اس کی خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ سب نے کہا یہ ایک پرا گندہ خواب ہے، یہ ایک وہم ہے، خیال ہے، چھوڑو اس کو، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خواب ہے، اس کی تعبیر بھی ضرور ہوگی، پتہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اب اس آدمی کو یاد آیا جو قید خانے سے، جیل سے بری ہو کر باہر آیا تھا۔ اس نے کہا ذرا مجھے بھیجو، مجھے اجازت دو، میں تمہیں پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ وہ آیا، آتے ہی کہا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف۔ اگر بندہ مشہور بھی ہونا چاہے تو اچھے الفاظ سے ہو، جھوٹی شہرت سے بچو، جھوٹی شہرت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اندر اچھائی پیدا کرو، اپنی سیرت، اپنا کردار صحیح کرو کہ لوگ خود تمہاری تعریف کریں۔ یہ تعریف نہیں جو کہہ کر کروائی جائے، جس کے لیے اشتہار لگوائے جائیں، کارڈ چھپائے جائیں، اشتہار لگائے جائیں، نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان میں سے کسی کو کہا نہیں کہ میرے بارے میں مجھے ایسے القاب دو، اس نے خود ہی آ کر کہا تھا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف۔ یوسف علیہ السلام کی گفتار بھی سچی اور کردار بھی سچا،
سچا ہی نہیں سچا بھی۔ ایک تھے یوسف صدیق اور ایک ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں بھی نام کیا تھا؟ عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق۔ صدیق کا لقب انہیں کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے ہی نہیں دیا، ان کا کردار اور ان کی صداقت، ان کی سچائی دیکھ کر انہوں نے بھی زندگی میں کسی کو دھوکہ فریب نہیں دیا، ملاوٹ نہیں کی۔ تاجر تھے نا، کپڑے کا کاروبار کرنے والے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول، قرآن و حدیث، کتاب و سنت کے علاوہ ہر بات کا رد کرنے والے، شرک کا رد کرنے والے، بدعات کا، خرافات کا رد کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی اسی ماہ جمادی الثانی میں وفات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ قیامت کے روز ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے۔ آ کر کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف علیہ السلام، ہمارے بادشاہ کو ایک خواب آئی ہے جس کا حل نہیں مل رہا، آپ ذرا اس کی تعبیر کر کے بتا دیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فوراً انہیں ان کے خواب کی تعبیر بتا دی، اس کو کوئی تان و تشنیع نہیں کی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، پہلے تو ہمارے پاس کا ایسا آدمی جب آئے نا، ہم جوڑ کر اس کو علامہ دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ میں نے تجھے ایک بات کہی تھی، ایک پیغام دیا تھا، وہ میرا کام تو نے کیا نہیں، اب آ گیا میرے پاس۔ ایسی بات انہوں نے نہیں کی۔ وہ قوم کی خدمت کرنے والے اور علم پھیلانے والے، سمجھانے اور سکھانے والے تھے بے لوث، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ ہی ایک بہترین تدبیر بھی بتائی۔ فرمایا پہلے 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، زمین سے پیداوار ہوگی، اناج پیدا ہوگا، لیکن تم نے اس کو حسب ضرورت استعمال کرنا ہے اور باقی سنبھال کر رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 7 سال خشک سالی کے ہوں گے، بارشیں نہیں ہوں گی، پیداوار نہیں ہوگی، جو تم نے غلہ جمع کیا ہوگا اسے ہی استعمال کرنا ہوگا۔ اس نے جا کر اپنے مالک کو، بادشاہ کو بتایا، اس کے منہ سے بات نکلی اور اس کے دل میں اتر گئی، اور اس نے کہا اگر اس خواب کی تعبیر صحیح ہو سکتی ہے تو یہی ہو سکتی ہے۔ اور فوراً کہا اتنا قابل آدمی، اتنا دانا آدمی، اتنا باشعور سمجھدار آدمی، اس کو جیل میں نہیں رکھنا چاہیے، اس کو آزاد کر دیا جائے، لاؤ اسے میرے پاس بلا کر۔ وقال الملک ائتونی بہ، انہیں جیل سے نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ آدمی آیا پیغام لے کر بادشاہ کا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا میں ایسے جیل سے باہر نہیں آؤں گا، اگر ایسے آ گیا لوگ پھر بھی باتیں کریں گے، یہ وہ آدمی ہے جس پہ الزام لگا تھا، شاید کوئی نہ کوئی بات ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، ایسے نہیں۔ فرمایا پہلے جو مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے نا، پہلے اس کی تحقیق کرو اور اس معاملے کا حل کرو، دیکھو سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، پھر میں باہر آؤں گا۔ بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلا لیا
عزیز مصر کی بیوی بھی آ گئی، ان سب سے پوچھا، سب کہتی ہیں حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی قسم ہمیں یوسف میں آج تک کوئی بھی برائی نظر نہیں آئی۔ وقالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی اور کہنے لگی اللہ کی قسم قصوروار مجرم میں ہوں اور یوسف بالکل 100% سچا ہے، اور سب سے بہترین شہادت وہی ہوتی ہے جو مخالف دے، اس سے بڑی اور کوئی گواہی نہیں ہوتی۔ اب گواہی مل گئی، بری الذمہ ہو گئے، براءت کا اعلان ہو گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یہ تحقیق میں نے اس لیے کروائی ہے تاکہ میرے مالک کو معلوم ہو جائے، اسے یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اور خائن لوگ، خیانت کرنے والے لوگ کامیاب ہو سکتے بھی نہیں ہو سکتے، وہ ناکام اور نامراد ہی رہتے ہیں۔ جب سب نے اعتراف کر لیا، ان کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دے دی، اب پھر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں یہ بھی نہیں کہتا، میں یہ بھی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ مجھ سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں، مجھ سے غلطی ہو نہیں سکتی، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، اور میرے اندر بھی وہ نفس امارہ ہے، اور نفس امارہ جو ہے وہ تو انسان کو نافرمانی پر، برائی پر، گناہ پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہر وقت انسان کا نفس امارہ اسے اکساتا رہتا ہے، اور بچتا کون ہے؟ الا ما رحم ربی، بچتا وہ ہے جس پہ میرا رب مہربان ہو، جس کو میرا اللہ بچائے وہ بچتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اگر مجھے گناہ سے بچایا ہے تو اس نے بچایا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو ہر انسان اپنے مالک سے دعا کرے، اس سے توفیق مانگے، اللہ گناہوں سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔